لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او کما قال اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے۔ اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا۔ کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے۔ لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے، اپنی زبان میں بولے۔ کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے۔ لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بول جائے گا، پنجابی بولے۔ پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے۔ اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا۔ انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح، دونوں جنس بازار میں موجود۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے۔ اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا، جانتا ہوگا چل نہیں سکے۔ ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا۔ یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہو۔ تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقہ۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی، یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا، تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا۔ اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے، اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے۔ اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے؟ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیکھتے ہیں، کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ میں اگر یہ تبلیغ کے رڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا
بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا اب تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہو، اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا، کھل گیا، چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا، پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ اس میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے، تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے۔ میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والی، میں وہ ان کو اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کے چلہ لگا ہے، یہ 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرات فیری لگاتا ہوں، فیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھ یہ فیری لگاتے ہیں، فیری، اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے فیری، فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا، اچھا اچھا پھیری کو فیری کہ تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر۔ ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم۔ تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے۔ یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا، لیکن آپ جاتے رہتے ہو، آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصور المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحکم بیننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے۔ تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں۔ تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے۔ تو ایک دم ان کو خیال آیا، تو جسو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مسلح پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔
رات ہے آ جاؤ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا، فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، آ جاؤ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے، نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے، آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر، میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگ۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچ، نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آج، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، صبح تیرنے کو کہتا، اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے، سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا، حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا، جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے، کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے، کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے، تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب، تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے، تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا ہے۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا، سارا درد چلا جاتا۔ تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا،
تھکنے کا تھکانے کا جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہو. تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو. تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو. کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے. آج پر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم. اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو. کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے. اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں. اس حرکت میں بڑی طاقت ہے. ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی. زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت میں. تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی. پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے. تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے. حرکت کے ساتھ زندگی ہے. حرکت ختم ہوگی، زندگی ختم ہو جائے. اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے. اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا. تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا. عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ. ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے. ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا. تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر. کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا. اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر. 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر. وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو. کہ چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا. تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی. ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو. اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا. دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا. وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں. کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا. پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے. تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھی. تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا. ہم فرشتے نہیں بن سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے. 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا. اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تو لوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. مثال دے رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ فکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے. ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ پھکڑ تولتے. ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے. جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے. خود انہوں نے یہ پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں. اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو. اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں.
کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آئے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، نہیں ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں۔ عبادات سے نہیں، عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوفا، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد، تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز، تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ انہوں نے کہا جی الحج، حج، تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا۔ تو صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے، تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا